السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بڑھتے ہیں ہم اگلے اہم سبق کی طرف، جو قرآن مجید میں بہت بڑی غلطی کا سبب بنتا ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں دو چیزیں اہم ہیں، ایک تو کس کو موٹا کرنا ہے، کس کو باریک کرنا ہے، اور دوسرا کس کو لمبا کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا۔ تو ہم نے موٹے حرف بھی پڑھے، خا، را، صا، ظا، طا، ظا، غین، قاف، اور یہ بھی پڑھا کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ اب یہ تختی ہے جس کو لمبا کرنا ہے، تو لمبا کرنے کو کہتے ہیں مد۔ مد کھینچنا، لمبا کرنا، یہاں لکھا بھی ہوا سب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ پورے قرآن مجید میں جو لمبے ہوتے ہیں وہ صرف 3 حرف ہیں۔ اب یہ یاد کرنے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف 3 حرف، پورا قرآن اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے، پورے قرآن کی غلطی سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو زبر کے بعد الف ہو، زیر کے بعد یا ہو، پیش کے بعد واو ہو، یا اس کو الٹ بھی یاد کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر۔ لیکن میرا خیال ہے بچوں کو زبر چونکہ پہلے لکھی ہوتی ہے، جیسے ابھی نیچے آپ دیکھیں گے با لکھا ہوا ہے، تو اس میں زبر پہلے الف بعد میں ہے، تو اسی طرح بولا جائے تو بچوں کو پہچاننے میں آسانی رہتی ہے، نہ کہ الف کو پہلے بول دیں جو بعد میں آیا ہوا ہے، بچوں کو پہلے آگے دیکھنا پڑے بعد میں پیچھے دیکھنا پڑے، تو اس طرح بچوں کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس قاعدے کو یاد کریں، رٹا لگائیں، ازبر کریں۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے 2 باتیں ذہن میں رکھیں، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا اور الف واو یا کو لمبا کرنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے وقت جب فوکس رہے گا تو ہم کم از کم غلطی سے بچ سکیں گے۔ تو اس پوری تختی کی اسی طرح پریکٹس کیجئے۔ یہ نیچے لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ بالکل آسان ہے۔ با، بو، بی، تا، اسی سٹائل میں پڑھنا ہے، آخر پہ حمزہ کی آواز نہ آئے، با ایسے حمزہ کی آواز نہ آئے۔ یہ حروف تہجی کے اندر میں بول چکا ہوں، پریکٹس کر چکے ہیں ہم انشاءاللہ، یہاں بھی اسی چیز کا خیال رکھا جائے۔ سا سیٹی کے بغیر، سو، سی، اور نیچے ہے ہا، ہا سانس کے ساتھ، ہا، ہوں، ہی، الگ الگ پڑھنا ہے، ایک سانس میں ایک حرف، ایک ہی سانس میں تینوں کو نہیں پڑھنا، خا، خو، خی، ایسے نہیں پڑھنا۔ ایسے پڑھنے سے وہ غلطیاں سامنے نہیں آتی اور پریکٹس اچھے سے نہیں ہو پاتی۔ خا، خو، خی، ایسے، اور صا، صو، صی، موٹے حرف میں زبان دانوں کے ساتھ لگا کر، ضا، ضو، ضی، طا، تو، طی، طی، طی نہ ہو جائے، طی موٹا کرتے ہوئے نہیں، زیر ہے بالکل سیدھا نیچے کو، طی، ضا، ضو، ضی۔ اسی طرح پوری تختی کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ مشکل نہیں ہے۔ اصل چیز سٹائل ہے کہ یہ جو لمبا کرنے کا ایک سٹائل ہے اور ایک زبر زیر پیش کو پڑھنے کا سٹائل ہے، وہ آپ دوبارہ سے زبر زیر پیش والی تختی کو بھی دیکھیں اور اس کو بھی دیکھیں، انشاءاللہ یہ بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے، قرآن مجید کی بڑی غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے۔